بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مصنف نے خاص کا جو حکم بیان کیا تھا، کتاب اللہ کا جو خاص ہے اس پر عمل کرنا لا محالہ واجب ہے۔ اگر اس کے مقابلے میں خبر واحد یا قیاس آئے تو پہلے جمع و تطبیق کی کوشش کریں گے، خاص کے حکم میں تبدیلی کیے بغیر۔ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، دونوں پر عمل کر لیں گے، ورنہ پھر کتاب کو لے لیں گے اور مقابل کو ترک کر دیں گے۔ اس کی وہ آگے مثالیں ذکر کر رہے ہیں، مثالیں کہہ لیں یا تفریعات کہہ لیں، جو ایک اصول سے آگے چیزیں نکلتی ہیں، مسائل جزئیات، ان کو تفریعات کہتے ہیں، یعنی گویا وہ اس کی ٹہنیاں ہیں جو اسی تنے سے نکل رہی ہیں۔ تو اس میں انہوں نے مثالیں اس کی ذکر کیں، اور انہی مثالوں میں سے ایک مثال انہوں نے پہلے دی، یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ اس میں بتایا کہ کس طرح لفظ ثلاثہ جو ہے یہ خاص ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، یہ مثال دی کہ اس میں لفظ فرضنا جو ہے یہ خاص ہے۔ پھر حتی تنکح زوجا غیرہ، اس میں لفظ تنکح جو ہے یہ خاص ہے۔ یہ تین مثالیں انہوں نے خاص کے اس حکم کی دیں۔ اس کے بعد انہوں نے عام کی تقسیم کی کہ عام مخصوص عنہ البعض اور عام غیر مخصوص عنہ البعض۔ تو عام جو غیر مخصوص عنہ البعض ہوتا ہے، پھر اس کا حکم بیان کیا کہ وہ بمنزلِ خاص کے ہی ہے لزوم عمل کے حق میں۔ ٹھیک ہے، جس طرح خاص کے مدلول پر عمل کرنا لازم ہے، اسی طرح عام غیر مخصوص منہ البعض کا جو مفہوم ہے اس سے جو ثابت ہو رہا ہے اس پر بھی عمل کرنا لازم۔ اس کی اب یہ تفریعات ذکر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلی تفریع اس نے ذکر کی جزاء بما کسبا کے تحت۔ اب دوسری تفریع یہاں ذکر کی جا رہی ہے، وَقُلْنَا كَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ ہم نے اسی طرح کہا اللہ تعالیٰ کے قول میں کہ نہ کھاؤ تم اس میں سے، یعنی ان ذبح شدہ جانوروں میں سے کہ جن پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ ہم نے کیا کہا اس آیت کے بارے میں کہ یہ آیت واجب کر رہی ہے کہ جو متروک التسمیہ عامدن ہے۔ متروک التسمیہ عامدن کا کیا مطلب؟ جس جانور پر جان بوجھ کر تسمیہ، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر الحمدللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، چھوڑ دیا گیا۔ متروک التسمیہ، متروک کا معنی کیا ہے؟ چھوڑ دیا گیا۔ تسمیہ سے مراد ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا جو کہا جاتا ہے ذبح کے وقت۔ عامدن کا معنی جان بوجھ کہ وہ جانور حرام ہے، یہ آیت ثابت کر رہی۔ یعنی ایک طرف یہ آیت ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ لا تأکلوا، نہ کھاؤ تم، نہ ہی آ گئی نا، اور نہ ہی جو ہے یہ تحریم کے لیے ہوتی ہے، آگے پڑھیں گے۔ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے اور نہ ہی تحریم کے لیے۔ جس کام کا حکم دیا جائے وہ واجب، جس سے روکا جائے وہ حرام۔ تو جب لا تأکلوا کہہ دیا گیا کہ ان ذبائح کو، ان جانوروں کو، ذبح شدہ جانوروں کو، یعنی ان کے گوشت کو نہ کھاؤ جن پر اللہ کا نام ذکر نہیں کیا گیا بوقت ذبح، ان ذبح کرتے ہوئے جن پر اللہ کا نام نہیں نہ لیا گیا ان کو نہ کھاؤ۔ تو اس کا کیوں نہ کھاؤ، یعنی منع کیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ حرام ہے نا کھانا اس جانور کو کہ جس پر عمدن تسمیہ ترک کر دیا جائے۔ ایک طرف یہ آیت ہے، دوسری طرف حدیث ہے، خبر واحد ہے
کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا اس جانور کے بارے میں کہ جس پر جان بوجھ کر تسمیہ چھوڑ دیا گیا ہو کہ کیا اس کو کھایا جائے یا نہ کھایا جائے، یہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کلوہ فإن تسمیۃ اللہ تعالی فی قلب کل امرئ مسلم، اسے کھاؤ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام یعنی بسم اللہ اللہ اکبر یہ الفاظ ہر مسلمان کے دل میں موجود ہوتے ہیں، یعنی مطلب ہے کہ اس کے اندر کلمہ جو موجود ہے، ایمان جو موجود ہے، تو وہ ایمان جو ہے وہ تسمیہ کے قائم مقام ہو جائے گا۔ یہ دوسری طرف یہ حدیث۔ اب ہم اگر اس کو دیکھیں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ، ما، یہ ما بھی عام ہے، یعنی وہ تمام جانور جن پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ تو اب یہ ما تو عام ہے اور اس میں سے کوئی خاص بھی نہیں کیا گیا، غیر مخصوص عنہ البعد ہے، تو اس کے مقابلے میں آ گئی ہے حدیث، اور وہ حدیث بھی خبر واحد ہے، کوئی مشہور یا متواتر نہیں ہے۔ تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے، ان کے درمیان تطبیق کی کوشش کریں گے، وہ ہو نہیں سکتی کیونکہ یہ تو واضح طور پر ایک دوسرے کے معارض ہو گئی ہیں، ایک میں ہے کہ کھاؤ اور ایک میں ہے کہ نہ کھاؤ، ایک میں کلو ہے ایک میں لا تاکلو ہے، تو توفیق تو ممکن نہیں ہے ان کے درمیان۔ اور کہتے ہیں کہ اگر ہم جان بوجھ کر جس پہ بسم اللہ ترک کی گئی ہے، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر ترک کیا گیا ہے، اس ذبیحے کو ہم حلال ثابت کر دیں، توجہ کریں اس بات، صرف یہ نہیں کہ تطبیق ممکن نہیں، بلکہ اگر ہم حدیث کو مان لیں اور جس پر جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑی گئی ہے اس کو حلال مان لیں، تو پھر جس پر بھول کر بسم اللہ چھوڑ دی گئی ہے وہ تو بطریق اولا حلال ثابت ہو جائے۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ ایک تو یہ نا کہ ایک بندے نے جان بوجھ کر چھوڑی ہے، اسے یاد تھا بسم اللہ پڑھنا نہیں پڑھی، وہ اگر حلال ثابت ہو گیا تو بھئی جو بھول کر چھوڑ رہا ہے اس کا تو قصور ہی کوئی نہیں، تو پھر تو وہ ذبیحہ بھی حلال ہوگا۔ جب عامدن والا بھی حلال ہو گیا، ناسین والا بھی حلال ہو گیا، تو پھر آیت کا کوئی مقصد باقی رہ گیا۔ فَيَرْتَفِعُ حُکْمُ الْکِتاب، کتاب کا حکم تو بالکل ہی اٹھ جائے گا نا، گویا اس آیت کا پھر کوئی مفہوم باقی ہی نہیں رہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ لہذا ہم کہیں گے کہ اگر ہم یہاں پر حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور تو کتاب اللہ کا حکم جو ہے وہ اٹھ جائے، یعنی چہ جائے کہ بعض افراد میں حکم روک دے، ایک تو یہ ہے نا کہ عام کے بعض افراد پر حکم باقی رہتا، بعض کا حکم اٹھ جاتا، تو یہاں تو اگر حدیث کو لیں گے تو سب میں ہی حکم اٹھ جائے گا نا، عام کے سارے افراد کی ہی نفی ہو جائے گی، جتنے بھی متروک التسمیہ ہیں سب حلال ہو جائیں گے، عامدن والا بھی اور ناسین والا۔ لہٰذا ہم اس خبر واحد کو چھوڑ دیں گے اور ہم کہیں گے کہ وہ حکم اپنے عموم پر ہے، جان بوجھ کر جو بندہ چھوڑے گا تو اس کا حکم اور ہے، اور جو بھول کر چھوڑے گا اس کے لیے چونکہ ایک حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رفع عن امت الخطأ والنسیان، میری امت سے خطا اور نسیان اٹھا لیے گئے، یعنی بھول کر اگر کوئی بندہ کام کر بیٹھتا ہے تو وہ اٹھا لیا گیا ہے، لہذا بھول کر اگر کوئی چھوڑے گا تو وہ تو اس حدیث کی روشنی میں ہم کہہ دیں گے کہ وہ کیا ہے، حلال ہے، لیکن جان بوجھ کر چھوڑے گا تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ اب پھر سوال ہوگا کہ وہ بھی تو حدیث ہی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ خبر واحد پھر نہیں ہے، جو اس کو مانتے ہیں ان کے نزدیک وہ خبر واحد نہیں ہے، خبر مشہور ہے، یعنی زیادہ لوگوں نے اسے روایت کیا ہے، وہ اس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں
کہ جو بھول کر چھوڑے گا تو اس کے لیے اجازت ہے، اور جو جان بوجھ کر چھوڑے گا تو وہ آیت کے تحت اس کے لیے اجازت نہیں ہے۔ تیسری مثال اسی قاعدے کی جو عام غیر مخصوص منہ البعض کا ہے، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، جن عورتوں کے ساتھ نکاح حرام تھا ان کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ سورۃ النساء میں، اور ان میں بتایا گیا کہ وہ تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے وہ بھی تم پر حرام۔ اس میں بھی کذالک، اس میں بھی معاملہ ایسے ہی ہے، یعنی یہاں بھی ہم نے خبر واحد کو عام کے مقابلے میں چھوڑا ہے، ترک کیا ہے احناف۔ اب یہ جو آیت ہے، ایک طرف اگر اس آیت کو دیکھیں تو اس میں ارضعنا کا لفظ ہے، ارضعنا، جس کا معنی ہوتا ہے دودھ پلانا، اور یہ عام ہے، عام لفظ ہے جو یہ ثابت کر رہا ہے کہ مرضعہ دودھ پلانے والی کے ساتھ نکاح حرام ہے، چاہے اس نے ایک گھونٹ دودھ پلایا ہو، 2 گھونٹ پلایا ہو، ایک دفعہ بچے کا منہ لگایا ہو اپنی چھاتی کے ساتھ، یا 2 دفعہ لگایا ہو، یا بچے نے 6 مہینے یا سال دودھ پیا ہو، اس میں کوئی فرق آیت تو نہیں کرتی۔ آیت میں تو ارضعنا جو ہے وہ مطلق اور عام ذکر ہے، اس میں کوئی جو ہے نا وہ خصوصیت کا بیان نہیں ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو حدیث ہے وہ ہے لا تحرم المصۃ ولا المصۃان ولا الاملاجۃ ولا الاملاجتان، کہ بچے کا ایک دفعہ دودھ چوسنا، مصہ کا معنی ہوتا ہے چوسنا، یا 2 دفعہ چوسنا، یا عورت کا ایک دفعہ اس کے منہ میں پستان ڈالنا یا 2 دفعہ ڈالنا، یہ حرام نہیں کرتا، یہ حدیث ہے۔ تو حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 1-2 دفعہ بچہ دودھ پی لے تو اس سے وہ رضاعی ماں نہیں بنتی، جبکہ قرآن میں جو ہے ارضعنکم تو اس میں عام ہے، ایک گھونٹ یا ایک قطرہ بھی چلا جائے منہ میں تو وہ بھی رضاع ارضعنکم میں تو وہ بھی شامل ہے۔ ہم نے ان دونوں کے درمیان تطبیق کی کوشش کی، لیکن ان کے درمیان تطبیق ممکن نہیں ہے، تو پھر ہم نے خبر کو کتاب اللہ کے معارض ہونے کی وجہ سے ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، یہ ان مثالوں کے ذریعے عام غیر مخصوص عنہ البعض کا حکم اچھی طرح طالب علم کے سامنے واضح ہو جاتا ہے کہ کس طرح کتاب اللہ کے عام کے مقابلے میں بھی وہ عام کے جس سے کسی کو خاص نہ کیا گیا ہو، تو حنفی فقہا جو ہیں وہ اس کے مقابلے میں خبر واحد اور قیاس وغیرہ کو چھوڑ دیتے ہیں اگر تو توفیق اور جمع ان کے درمیان ممکن نہ ہو۔ یہاں تک تو تھا عام غیر مخصوص عنہ البعض کا ذکر۔ اب آگے دوسری قسم جو عام کی ہے، عام مخصوص عنہ البعض، اس کا حکم ذکر کرتے ہیں، بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس کا حکم ذکر کیا ہے اور اسے بڑی توجہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ عام جس سے کسی کو خاص کیا گیا ہو، جس سے کسی کو خاص کیا گیا۔ عام کو خاص کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھو، جو عام ہوتا ہے نا اس کے بہت سارے افراد ہوتے ہیں، جیسے ابھی تم نے ارضعنا میں دیکھا تو جس نے 1 دفعہ دودھ پلایا ہے وہ بھی، جس نے 2 دفعہ پلایا، جس نے مہینہ پلایا، 6 مہینے پلایا، یہ سارے افراد ہیں نا۔ عام کو خاص کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعض افراد کو کسی دلیل کے ذریعے نکال دیا جائے، تو وہ ہوتا ہے عام مخصوص عنہ البعض۔ مستقل دلیل آ جائے جو مقارن ہو، اس کے ساتھ جڑ کے آئے، مل کے آئے نا دلیل اس کے ساتھ، تو اس دلیل کے ذریعے نکال دیا جائے کچھ افراد کو، تو یہ عام کی تخصیص کہلاتی ہے۔ وہ عام جس سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا اس طریقے پر، اس کا حکم یہ ہے، اس میں جو نکل گئے وہ تو نکل گئے نا، جن کو دلیل کے ذریعے نکال دیا کہ بھئی ان کا یہ حکم نہیں ہے، وہ تو نکل گئے۔ یجب العمل به فی الباقی مع الاحتمال، باقی جو بچ گئے ہیں ان پر عمل کرنا واجب ہے، لیکن احتمال ان میں موجود ہے۔ کس کا احتمال موجود ہے؟ تخصیص کا احتمال ان میں بھی موجود ہے، کہ جس طرح مثلا 4 کو خاص کر لیا گیا ہے تو 2 اور بھی خاص ہو سکتے ہیں، 3 اور بھی خاص ہو سکتے ہیں،
جب باقیوں میں سے کسی کی تخصیص پر دلیل قائم ہو جائے گی تو پھر ان کو بھی خاص کیا جا سکتا ہے خبر واحد کے ذریعے اور قیاس، یعنی پہلی دفعہ تخصیص کے لیے مضبوط دلیل کی ضرورت ہو، وہ پہلی تخصیص خبر واحد کے ذریعے ثابت نہیں ہوگی یا قیاس کے ذریعے، سمجھ آئیے؟ پہلی تخصیص کے لیے دلیل مستقل کی ضرورت ہو، مستقل دلیل ہو اور مقارن ہو، اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ تو پہلی دلیل سے جب مضبوط مستقل دلیل سے ہم نے کچھ افراد کو خاص کر لیا نا، تو اس کا اثر یہ پڑا کہ اس کی قطعیت جو تھی نا وہ متاثر ہو گئی۔ سمجھ آ رہی ہے آپ؟ پہلے تو اس میں قطعیت تھی نا، کوئی دوسری رائے ہی نہیں تھی، بس یہ تھا کہ اس پر جتنا اس کا دائرہ ہے اس میں عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ جب خود شریعت نے کسی پختہ دلیل کے ذریعے کچھ کو نکال دیا تو اب وہ سمجھو کہ جو قلعہ تھا نا اس کی قطعیت کا، اس میں دراڑ پڑ گئی، اب اس میں وہ کمزوری آ گئی قطعیت میں۔ تو اب باقیوں میں بھی جتنے رہ گئے ہیں عمل تو ان پر واجب ہے، لیکن ان میں سے بھی ہر ایک کے بارے میں احتمال سا پیدا ہو گیا ہے کہ اب کیا پتہ اس کے بارے میں کوئی دلیل آ جائے، اس کے بارے میں کوئی دلیل آ جائے۔ تو جب دلیل آ جائے گی، اب وہ چاہے خبر واحد یا قیاس ہی کیوں نہ ہو، تو پھر ان دلیلوں کے ذریعے افراد کو جن جن کے بارے میں دلیل ملتی جائے گی ان کو خاص کیا جاتا رہے گا، اور جو باقی بچیں گے ان پہ عمل بھی کیا جاتا رہے گا۔ سمجھ آ رہی؟ یعنی دونوں پہلوؤں کو دیکھ رہے ہیں نا، عام والی نص بھی موجود ہے اور مخصص دلیلیں بھی موجود ہیں۔ مخصص کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تخصیص کرنے والا، وہ بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ نکلتے رہیں گے، تو سوال یہ پیدا ہوا کہ کب تک نکالتے رہیں گے؟ تو کہا الا ان یبق الثلاث، یہاں تک کہ 3 افراد اس عام میں باقی رہ جائیں۔ جب 3 افراد باقی رہ جائیں گے تو اس کے بعد مزید تخصیص جائز نہیں ہوگی، اور جو بچ جائے گا اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ سمجھ آئیے؟ اس لیے کہ اگر وہ 3 بھی نکال دیں گے نا تو پھر تو یہ نسخ بن جائے گا۔ نسخ کا معنی ہوتا ہے ایک حکم کو مکمل طور پر ختم کر دینا، اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کتاب اللہ کی آیت کو خبر واحد یا قیاس کے ذریعے نسخ اس کا کر سکے، اس کو منسوخ کر سکے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ جزوی طور پہ کوئی حکم کم کر دینا یا کچھ افراد کو نکال دینا وہ اور بات ہے نا، لیکن ٹوٹلی اس حکم کو ہی ختم کر دینا یہ تو ایسے ہے کہ جیسے اب اس آیت کا پھر اترنا نہ اترنا برابر ہو گیا، یہ نہیں کریں گے۔ لہٰذا آخری 3 افراد جو ہیں، کیونکہ اس میں عموم ہے نا، ینتظم جمعا من الافراد، افراد کی جماعت کو شامل ہوتا ہے، تو جماعت کم سے کم 3، جمع کا اطلاق کم سے کم 3 پر ہوتا ہے، لہذا 3 افراد جو ہیں وہ باقی رکھے جائیں۔ اب یہاں تک حکم تو اس کا ہو گیا پورا، حکم مکمل ہو گیا عام مخصوص عنہ البعد۔ اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس سوال کا آگے وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ سے لے کر آگے اس سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ بتایا کہ عام کی پہلی تخصیص جو ہوگی وہ تو ہوگی دلیل قطعی کے ساتھ، اس میں تو مضبوط دلیل چاہیے۔ بعد والی جو تخصیص ہے وہ خبر واحد کے ساتھ قیاس کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، ایسا کیوں؟ ہے تو عام، تو پہلے آپ اس کے بارے میں کیا ہیں؟ جب وہ غیر مخصوص عنہ البعد ہے تو آپ نے کہا کہ اس کے مقابلے میں خبر واحد یا قیاس آئے تو ترک کر دیا جائے گا۔ یہاں خبر واحد اور قیاس کے ذریعے اس میں تبدیلی کر رہے ہیں، یہ تبدیلی ہے نا کہ بعض افراد کو نکال لیا ہے اس کے حکم۔ تو اب کیا ہے کہ یہ کیوں ہے ایسا؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ، ذَلِكَ اس میں اشارہ ہے، یہ کس طرف لوٹ رہا ہے؟ وہ انہوں نے بین السطور لکھا ہوا ہے کہ جو عام کی تخصیص ہے خبر واحد اور قیاس کے ساتھ، پہلے اس کی دلیل قطعی کے ساتھ تخصیص ہو جانے کے بعد یہ جو تخصیص ہے دوسری تخصیص، یہ اس لیے جائز ہے کہ جو پہلا مخصص ہے، یعنی آیت کے مقابلے میں آیت یا حدیث مشہور یا اجماع، یہ جو پہلی دلیل ہے اس کی تفسیر ہے۔ جو پہلی دلیل ہوگی وہ کیا ہوگی؟ یا تو کوئی آیت
یا حدیث مشہور یا اجماع، ٹھیک ہے نا، جس کے ذریعے وہ پہلی دفعہ عام میں تخصیص کی جائے، اس دلیل مخصص نے جملہ سے بعض کو نکال دیا۔ جملہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تمام۔ وہ جو عام کے تمام افراد تھے نا، اس میں سے کچھ پہلی دلیل نے کیا کیا؟ بعض کو نکال دیا۔ یہ تو مانتے ہو نا کہ بعض کو وہ نکالے گی، کیونکہ آیت کے مقابلے میں آیت ہے یا حدیث مشہور ہے یا اجماع ہے۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ وہ جن بعض کو نکالے گی نا، وہ یا تو ہوں گے مجہول یا ہوں گے معلوم۔ سمجھ آئیے؟ طے شدہ ہوں گے یا معین ہوں گے یا غیر معین۔ یا تو وہ دلیل یہ بتائے گی کہ یہ جو حکم ہے اس میں سے کچھ کا یہ حکم نہیں ہے، اور وہ کچھ کون ہے یہ نہیں بتائے گی، اور بعض اوقات وہ یہ بھی بتائے گی کہ وہ کچھ کون ہے، یعنی بعض مجہول کو نکالے گی یا بعض معلوم کو نکالے گی، وہ دلیل مخصص جو ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب ہم پہلا احتمال لے لیتے ہیں کہ اگر اس نے نکالا ہے بعد مجہول کو، بعد مجہول، اس کی مثال دیکھو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا، بیع کو حلال کیا۔ بیع کسے کہتے ہیں؟ خرید و فروخت، حلال کیا۔ اب اس میں البیع یہ عام ہے، بے شمار قسمیں ہیں خرید و فروخت کی جو ساری اس میں شامل تھیں، اس کے ساتھ ہی کہا وحرم الربا، اور ربا کو حرام کیا، تو ربا بھی تو بیع کی ہی قسم ہوتا ہے نا، تو عام میں سے بعض کو خاص کیا ہے، لیکن یہ مجہول ہے۔ کیوں مجہول ہے؟ کہ بیع کی کتنی صورتیں تھیں، کون کون سی صورتیں تھیں، یہ تو الربا میں ذکر نہیں کی گئیں، اس کا بیان بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ حدیث ہے جس میں 6 چیزوں کا ذکر ہے، وہ بھی سن لو اور اس کو ذہن میں بٹھا لو تاکہ آگے کام آئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے 6 چیزوں کا نام لے کر فرمایا کہ اگر سونے کا سونے کے ساتھ تبادلہ ہو، بیع، ایک بندہ سونا دے سونا لے، چاندی دے چاندی لے، کھجور دے اور کھجور لے، گندم دے گندم لے، نمک دے نمک لے، یا جو دے اور جو لے، یہ 6 چیزیں ذکر کر کے فرمایا کہ ان کا اگر آپس میں سودا ہوگا تو وہ فوراً ہونا چاہیے اور برابر برابر ہونا چاہیے، ایک ہاتھ سے دے اور دوسرے ہاتھ سے لے، اور جتنا دے اتنا ہی لے۔ اس میں اگر ایک مٹھی بھی گندم میں کم یا زیادہ ہوگی تو وہ بھی کیا ہوگا؟ سود، ربا۔ یہ ہے اس کی وضاحت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی۔ سمجھ آئی ہے؟ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ سونا چاندی، گندم اور کھجور، اور جو اور نمک، ٹھیک ہے؟ اس حدیث، یہ بنیاد ہے ربا کے مسائل کی یہ حدیث، اور پھر اس سے آگے فقہاء نے اجتہاد کر کے تو باقی چیزوں کا حکم بھی معلوم۔ تو مجہول کو نکالا نا قرآن کریم نے، احل اللہ البیع وحرم الربا، یہ مجہول تھا، کیونکہ بیع، ربا تو لغت میں زیادتی کو کہتے ہیں، اضافے کو کہتے ہیں نا، ربا کا معنی کیا ہے؟ اضافہ، تو اضافہ تو حلال بیع میں کو نہیں ہوتا۔ آپ 10 روپے کی چیز دکان پہ لا کے رکھتے ہیں، 12-13 روپے کی بیچ دیتے ہیں، اضافہ کوئی نہیں اس میں، تو یہ حرام ہے، جائز ہے۔ تو پھر یہ عام سے ایک چیز نکالی گئی نا، اور وہ مجہول نکالی گئی، یہ مثال ہے۔ اب واپس آ جاؤ، یہ صرف مثال تھی، حکم پہ واپس آؤ اب تاکہ بات ذہن میں بیٹھے۔ کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ تخصیص اس لیے جائز ہے خبر واحد کے ساتھ اور قیاس کے ساتھ کہ جب پہلی دفعہ شریعت نے خود نکال دیا عام سے کچھ کو، تو وہ اگر مجہول کو نکالا ہے، مجہول کو، تو آپ غور کریں کہ کیا جتنے بھی افراد ہیں ان سب میں سے ہر کے بارے میں احتمال یعنی ڈاؤٹ ثابت ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ یعنی کسی جگہ پر بہت سارے بندے ہوں اور کہا جائے کہ یہ سارے ٹھیک ہے، ایک چور ہے،
تو جب تک نام نہیں لیا جائے گا کیا ہر کوئی شک والی جگہ میں آ جائے گا یا نہیں آ جائے گا؟ ہو جائے گا نا. ایک مجہول کو نکالا تو یثبت الاحتمال فی کل فرد معین، ہر فرد معین میں ہر فرد میں احتمال ثابت ہو جائے کہ شاید یہ زیادتی بھی ربا ہو، شاید یہ زیادتی بھی ربا ہو. تو اب جب احتمال آ گیا تو پھر اس میں سے ہر ایک کے بارے میں دو باتیں ثابت ہوگی. جاز ان یکون باقیا تحت حکم العام، کسی بھی فرد کو لوگے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس عمومی جو جنرل حکم ہے اس کے تحت داخل ہو. وجاز ان یکون داخلا تحت دلیل خصوص، وہ دلیل خصوص کے تحت داخل ہو. فاستوى الطرفان فی حق المعین، تو ہر ایک فرد کے بارے میں دونوں جانبیں برابر ہو گئی، دونوں جانبیں برابر ہو گئی. جب دونوں جانبیں برابر ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی قطعیت پھر اس درجے کی تو نہ رہی نا جو پہلے تھی. تو اب جب کوئی دلیل صرف اس کو وہ درمیان سے ہٹا کر ادھر ادھر کرنے کے لیے چاہیے. پہلے تھا ادھر سے ادھر لانا، قطعیت سے ادھر لانا. اب جب پہلی دلیل آ گئی اور وہ دلیل تو اعلیٰ درجے کی ہے تو اس نے اس کو ادھر سے اٹھا کے درمیان میں وہ لیا ہے. اب صرف درمیان سے ادھر کرنا ہے تو اب اس درجے کی دلیل نہیں چاہیے. لہٰذا اب جب کوئی دلیل شرعی قائم ہو جائے گی، کس بات پر دلیل شرعی قائم ہو جائے گی کہ علی انہ من جملۃ ما دخل تحت دلیل خصوص ترجح جانب تخصیصی. اب اگر وہ دلیل کسی فرد معین کے بارے میں آ گئی کہ یہ دلیل خصوص کے تحت داخل ہے تو ہم جانب تخصیص کو ترجیح دے دیں گے. یعنی اب اتنے اعلیٰ درجے کی دلیل نہیں چاہیے ہوگی. اب خبر واحد بھی اگر بتا دے گی نا کہ یہ جو ہے نا معین فرد، یہ بھی اس جو دوسری اعلیٰ دلیل تھی نا جس میں کہا گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی اس میں سے خاص ہے، تو یہ بھی وہ کوئی نہ کوئی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ہے نا عام، ایک ہے پہلی دلیل. پہلی دلیل نے اتنا تو بتایا تھا کہ کوئی نہ کوئی اس میں سے خاص ہے، لیکن وہ کون ہے یہ نہیں بتایا تھا. اب کسی نہ کسی کا نکلنا تو قطعی ہے نا، لیکن وہ کون ہے صرف تعیین میں مسئلہ ہے نا. تو تعیین خبر واحد کے ذریعے ہو سکتی ہے، کہ تخصیص اب خبر واحد کے ذریعے نہیں، یہ تخصیص تو اسی دلیل کے ذریعے ہو رہی ہے. تعیین اس کے ذریعے کی جا رہی ہے، ترجیح اس کے ذریعے دی جا رہی ہے کہ یہ عموم کے حکم کے تحت داخل نہیں، یہ دلیل خصوص کے تحت یہ معین فرد جو ہے نا یہ اس کے تحت آ گیا. سمجھ آ گیا؟ یہ تو پہلی صورت تھی کہ اگر مخصص نے نکالا ہے کسی مجہول کو تو ہر ایک میں احتمال آ گیا. اب جتنوں کی خبر واحد کے ذریعے ترجیح ہوتی جائے گی ان کو نکالتے جائیں گے، ایک کو، دو کو، تین کو، یہاں تک کہ تین باقی رہے. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ پہلی جو دلیل تھی وہ اعلیٰ درجے والی قطعی دلیل، آیت یا خبر مشہور یا اجماع، اس نے جس کو عام سے نکالا ہے نا وہ معین ہے، وہ معین ہے. تو جب وہ معین ہے تو اس کو جو اس عمومی حکم سے نکالا گیا ہے تو اس نکالنے کی کوئی نہ کوئی علت ہو ایسا ممکن ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اب فقہا اور مجتہدین اس علت پر غور کریں گے جس علت کا یہ معلول ہے، جس میں یعنی جو علت اس میں پائی گئی ہے، جس کو نکالا گیا نا. میں کہا گیا کہ سارے چلے جائیں فلاں نہ جائے، تو فلاں جو نہ جائے تو اس کو جو کہا روکا گیا ہے، یعنی عام حکم سے نکالا گیا، تو اب اس میں غور کریں گے کہ کیا وجہ ہے اس کے نہ بھیجنے کی. تو وہ علت اب اگر کسی اور فرد میں بھی پائی جائے گی تو اس کی بھی جہت تخصیص کو ترجیح ہو جائے گی. ہم کہیں گے کہ یہ جو ایک نکالا گیا تھا تو کچھ ذاتی پرسنل حیثیت سے تو نہیں نہ نکالا گیا تھا، اس کو نکالنے کی وجہ یہ علت تھی، یہ علت فلاں میں بھی پائی گئی ہے، لہذا فلاں کو بھی نکال لو، اس حکم سے بھی نکال لو. جب دلیل شرعی لیکن درکار ہوگی اس پر کہ وہ علت پائی گئی ہے اس غیر فرد معین میں بھی، تو پھر اس کی جہت تخصیص کو بھی ترجیح ہو جائے گی. تو پھر عمل کرتے جائیں گے لیکن ہر ایک میں احتمال تو شک تو ثابت ہو جائے گا. جس جس کو نکالنا دلیل شرعی کے ذریعے ممکن ہے اس کو پھر اس میں سے نکالتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ تین بچ جائیں. جب تین رہ جائیں گے تو پھر اس کے بعد مزید تخصیص نہیں ہوگی.
سمجھ آ گیا جی؟ مثلا جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ احل اللہ البیع، یہ ہے حلال ہے عام، یہ کیا ہے عام. حرم الربا نے تخصیص کی لیکن مجہول کی تخصیص کی. اب نبی کریم علیہ السلام نے مثلا اس میں حنطہ یعنی گندم کا ذکر کیا، تو یہ آپ نے مجہول کی تفسیر کر دی یا نہیں؟ اسی طرح 6 چیزیں ذکر کر کے 6 کی 6 چیزوں کی تفسیر کی نا، تو وہ 6 تو پھر ہو گئی نا متعین، لیکن ان کی وجہ سے باقیوں میں بھی پھر احتمال پیدا ہو گیا یا نہیں؟ باقیوں میں جو احتمال پیدا ہو گیا تو پھر اب فقہا نے اس میں کیا استنباط علل، یعنی وہ علتیں ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ ان 6 چیزوں کو جو ربا قرار دیا گیا ہے، اضافے کو یا کمی بیشی کو یا ادھار کو، تو آخر ان میں علت کیا ہے، ان میں علت کیا ہے؟ تو وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نکالی قدر اور جنس. قدر اور جنس کا کیا مطلب ہے؟ قدر سے مراد ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان 6 چیزوں میں جب ہم نے غور کیا نا، تو 6 چیزوں کو جب حضور نے ذکر کیا تو آخر ان میں کوئی کامن چیز ہوگی نا. اور بھئی جب ایک سے زیادہ چیزوں کو کسی حکم میں اکٹھا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ بالکل واضح سی بات ہے کہ ان میں کوئی چیز کامن ہوتی ہے، مشترک چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ ان میں پہلی کامن چیز ہمیں یہ ملی ہے کہ وہ یا کیلی ہونی چاہیے یا وزنی ہونی چاہیے. کیلی وہ چیز ہوتی ہے جو برتن میں ڈال کے ناپی جائے، جیسے دودھ کے لیے نہیں وہ ہوتا، دودھ بیچنے والا آتا ہے تو اس کے پاس ایک مگ ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ اس کو کہتے ہیں کیل کرنا. یا پرانے دور میں گندم کو کے لیے وہ ٹوپا بنا ہوتا تھا، اس میں اس کو کرتے تھے، تو اس کو کیا کہتے ہیں کیل. اور جو ترازو میں کیا جاتا ہے اسکیل پہ، اس کو کیا کہا جاتا ہے وزن. انہوں نے کہا کہ پہلی چیز تو ہمیں اس میں یہ ملی کہ وہ چیز جس میں ربا ثابت ہوگا وہ یا کیلی ہو یا وزنی ہو، یعنی قدر والی ہو. سمجھ آ گئی ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی جنس ایک ہونی چاہیے، ادھر سونا ہے تو ادھر بھی سونا، ادھر چاندی ہے تو ادھر بھی چاندی، ایک ہی ٹائپ کی وہ چیز ہونی چاہیے، ایک ہی قسم کی ہونی چاہیے. پھر اس میں کیا ہوگا؟ سود ربا ثابت ہوگا. اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں پائی گئیں، یہ دونوں چیزیں نہیں، مثلا ایک بندہ سونا دے کے بکری خرید رہا ہے، تو بکری کیل یا وزن کے ذریعے ہوتی ہے، اس کی خرید و فروخت نہیں نہ ہوتی، تو اب ان کے درمیان کوئی سود نہیں. سونے اور بکری یا سونے اور گائے یا چاندی اور بیل، ان کے درمیان کوئی سود نہیں ہوگا. سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ یہ امام ابو حنیفہ نے نکالی. امام شافعی نے ان میں غور کیا تو انہوں نے کہا نہیں. طعم اور ثمنیت. طعم کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ چیز ایسی ہو جو کھانے سے تعلق رکھتی ہو اور اس کو لمبے عرصے کے لیے سٹور کر کے رکھنا بھی ممکن ہو. سمجھ آئیے؟ کھانے پینے والی چیز ہو اور ایک عرصے کے لیے یعنی کم از کم اگلے سیزن تک اس کو رکھا جا سکتا ہو. تو گندم کو سٹور کیا جا سکتا ہے نہیں، کھجور کو، جو کو، نمک کو. اور سونا دوسرا انہوں نے کہا ثمنیت. ثمنیت کا مطلب ہے کہ وہ بیع میں، خرید و فروخت میں رقم کے طور پر استعمال ہوتا ہو، اور سونا چاندی اسی طرح استعمال ہوتا. سمجھ آ گئی بات؟ یہ انہوں نے استنباط کیا ہے. امام مالک نے اختیاط و ادخار کو انہوں نے کہا کہ وہ وہی کھانے پینے والی چیز ہو اور لمبا عرصہ اس کو رکھا جا سکتا ہو. تو ہر ایک نے پھر اپنی اپنی ایک علت ڈھونڈی نا، جس میں وہ علت پائی جائے گی. مثلا حدیث شریف میں تو گندم کا ذکر ہے، لیکن ہمارے ہاں باجرہ بھی ہوتا ہے، مکئی بھی ہوتی ہے، جوار بھی ہوتا ہے، دالیں بھی ہوتی ہیں. تو یہ ساری کھانے پینے والی چیزیں اپنا یہ ساری قدر والی ہیں یا نہیں؟ کیلی ہیں، وزنی ہیں، اور جنس بھی ایک ہو. اگر مثلا ایک بندہ چنے کی دال دے کر چنے کی دال خرید رہا ہے، سمجھ آئی ہے؟ تو قدر ایک ہے نا ان میں، اور جنس بھی ہے ایک ہے. تو اب ان میں بھی اگر کمی بیشی کریں گے، 2 کلو دے کر 1 کلو لے گا یا 1.5 کلو لے گا تو یہ حرام ہوگا. اگر ان میں ادھار کریں گے تو پھر بھی حرام ہوگا.
سمجھ آ گئی یہ بات؟ تو اس طرح عام مخصوص عنہ البعض کا حکم مکمل ہو گیا، اور اس کی کئی صورتیں بنتی تھیں، وہ ساری انہوں نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دی۔